کسی طرح اس این آر او کو اب بچایا جائے، اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے اور اس کی پارٹی سے، عمران خان اور تحریک انصاف سے۔ ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے، اور اگر وہ آ گیا تو ان کا این آر او خطرے میں آ جائے گا۔ اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ جو سارا ٹولہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، وہ صرف ذات کے لیے اس ملک کو آج ادھر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں آج۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے۔ یہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آئیں گے، ان کا کوئی مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے، نہیں تو 30 سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لی ہیں، پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا۔ تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو سب کو پتا تھا یہ کیوں آ رہے ہیں، اور ان کو اوپر جب مسلط کیا گیا، اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ تو میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ساری امیدیں اب پاکستان کی عدلیہ سے۔ بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا رول رہا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے ہمیشہ وہ جو نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، اس کے تحت انہوں نے بدقسمتی سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا کہ جدھر رول آف لا نہیں ہے، جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں جمہوریت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں جمہوریت آئے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ الیکشن تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں، کون سے ڈکٹیٹر نے الیکشن کروائے، کون سی ڈیولپنگ دنیا میں الیکشنز نہیں ہوئے، لیکن جمہوریت نہیں ہے وہاں، کیونکہ جمہوریت تو آتی تب ہے جب رول آف لا ہو، اور رول آف لا آنے ہی نہیں دیا یہاں۔ مارشل لا لگتا تھا، ویسے ہی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت آ جاتی تھی۔ اور نہیں تو جب یہ دو جماعتیں آئی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا تھا، تو انہوں نے بھی عدلیہ کے نظام کو چینج کیا۔ جو ڈنڈے مار کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اس کے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو، وہ ایک جمہوری حکومت نے کیا تھا، مارشل لا نے نہیں کیا۔ ان کو اتنا خوف تھا آزاد عدلیہ سے، کیونکہ یہ جب چوری کرتے ہیں تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے، کیونکہ چوری پکڑی جائے گی۔ اور وہی سجاد علی شاہ کر رہے تھے، جسٹس سجاد علی شاہ، اور انہوں نے اس کو اٹیک کر کے ہٹایا گیا، ججز خریدے، بغاوت کروائی سپریم کورٹ میں، صرف اپنی چوری بچانے کے لیے۔ اور آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں کہ یہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں، ہر قسم کا اب یہ بلیک میل کریں گے، ہر قسم کی ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا، ان چوروں کا ساتھ دے، اور اس کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اور ہر قسم کی، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، تیاری کریں آپ۔ انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنا ہے عدلیہ پہ، جو انہوں نے ماضی میں کیا، اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی، 90 دن کے بعد یہ دو کیئر ٹیکر گورنمنٹس، ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی، ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو 900 کے ایک دن کے بعد، 90 کے ایک دن کے بعد، 90 دنوں کے بعد، ایک دن کے بعد یہ حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی۔ ان کے کوئی آرڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو، کسی پولیس والے کو، کیونکہ قانون ان کو، آئین ان کو اجازت نہیں دیتا۔ تو جو اس ملک کی، میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ ان کو ہماری ضرورت پڑے گی، کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں، ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جبکہ آئین واضح ہے، اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک پر مسلط ہوئی ہیں، یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی، ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے، یہ
اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں. نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے, مجھے نکالا گیا. 1.5 سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ, اس کے بعد JIT, اس کے بعد ثابت ہوا اس کی کرپشن کا کہ 4 لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف میں واضح سامنے آئے تھے, جو کسی ہم نے نہیں نکالے. انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی, ان کے فلیٹ سامنے آ گئے جو ہمیشہ کہتے تھے ہمارے نہیں, ماننے پڑے ہمارے ہیں, اور عدالت میں بتا ہی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا. تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے منی ٹریل گئی اس ملک سے پیسہ یہ فلیٹ خریدنے کو, ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے ثابت کرنے کے لیے. لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جرت کیسے پڑ گئی کسی کے ہمارے اوپر کیس کرنے کی, عدالتوں کو کیسے جرت پڑ گئی ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی. یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں, اور ابھی بھی یہ کوششیں کریں گے, کیونکہ الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں, عوام سے ڈرتے ہیں. پہلے کہتے جی ووٹ کو عزت دو, بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت کو. ہم جب پاور میں تھے الیکشنز کرواؤ, 3.5 سال میں سنتا رہا جی الیکشنز کرواؤ, اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ یہ تب الیکشنز کروائیں گے. سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, عمران خان کو جیل میں ڈالو, یہ نواز شریف کی شرائط ہیں. اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے. خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے, ثابت نہیں کر سکتا, عدالتوں سے جیل سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ کے اوپر. یہ شہباز شریف نے جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کو, کوئی شرم نہیں ہے اس کی. لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو, ڈسکوالیفائی کرو, تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو. شرمناک رول ہے اس ملک کی الیکشن کمیشن کا. میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی.